السلام علیکم۔ پروفٹ سیریز میں آج ہم سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کے جیسی بادشاہت کسی اور کی نہیں تھی۔ وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے اور سب کی زبان کو سمجھ سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا اور وہ کچھ ہی سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر آ جا سکتے تھے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ود ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ سلیمان علیہ السلام۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا بادشاہ بنایا کہ آج تک ساری دنیا میں ایسی بادشاہت اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کی شایان شان نہ ہو۔ پھر اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا انہیں نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ مہینوں کا سفر سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر کنٹرول دے دیا۔ جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریا میں بوٹا لگا کر ان سے ہیرے اور جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے جو عام کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے اور شرارتیں کر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے تھے، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولی کو سمجھ سکتے تھے۔ سورہ نمل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، ہٹو، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی چیٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے، کہنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک اولاد دی تھی۔ ایک بھیڑیے نے حملے کر کے بڑی عمر والی کا بچہ کھا لیا۔ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا۔ علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمہ کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی، ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی، کہنے لگی، آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیں اور اس کو دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا۔ پھر بچہ اس کی اصل ماں کو دے دیا گیا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام پرندوں کی خبر لے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد وہاں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقع غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اس کی سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان نہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا اور بولا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ میں سبا کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا ہے۔
عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کے قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو سوکھی زمین میں پانی والے حصوں کا پتہ لگایا کر کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلوا دیتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اطلاع سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو، پھر ان کے پاس سے آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر انہیں دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر خط ان کے سامنے گرا کر خود اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والا مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو، مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے میرے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی چیز کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ سب نے جواب دیا، ہم طاقت اور قوت والے ہیں، سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کس طرح کا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس کے یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کی بادشاہ ہیں، اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گی بھی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کے طرف بے شمار تحفے فرمان کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحفے پہنچے تو وہ گجبناک ہو گئے۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفوں سے خوش رہو، جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے وہ لشکر لے کر آئیں جن کے سامنے پڑھنے کی انہیں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ بلقیس کی طرف جا کر یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھیجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں لا دے؟ ایک جن نے کہا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں ان کا تخت آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اور اس نے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیے گئے تاکہ اس کی صورت بدل جائے۔ پھر جب ملکہ بلقیس وہاں آ گئیں تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ تخت بھی ایسا ہی ہے؟ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے نہ تو ہاں کہا، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے نہ کہا کیونکہ یہ انہی کا تخت محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں کچھ تبدیلی محسوس ضرور ہوئی تھی۔ کافی سوچ کر انہوں نے جواب دیا، یہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو
ایک محل میں لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے جو کسی انسان نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ یہ محل مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس میں دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا، فرش بھی شیشے کا تھا۔ شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ ملکہ بلقیس کو لے کر اس محل میں داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی، اس محل میں تو پانی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا تاکہ وہ بھیگ نہ جائے۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنا پیر پانی پہ رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا۔ اس بات پر ملکہ بلقیس کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئی۔ یہ شیشے کا محل اتنا عالی شان تھا کہ اسے جنوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشہ جڑا ہوا ہے۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئیں کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایسے معجزات اس لیے دکھائے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اگر دنیا کی سلطنت اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سورج تو کچھ بھی نہیں جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ بلقیس کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما بردار بندی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام